بات پھر وہ آ جاتی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے سے لے کر ہمیں احساس ہے کا سفر. تو معاملات تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, چہرے بدل گئے ہیں, حالات تو نہیں بدلے. حالات کیا بدلیں گے؟ سب سے پہلے تو لانگ مارچ اب ہونا نہیں ہے, بیکاز عوام نے بتا دیا, لوگ نکلے ہی نہیں اور نہ ہی نکلیں گے. عمران خان جب آتے ہیں اور ٹی وی پہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے کی بات کرتے ہیں, یا ہماری اٹامک پاور ایک ملک ہے اور ہمارے اٹامک ایسٹس کو سٹیک پہ رکھنے کی بات کرتے ہیں, تو عوام بالکل بھی نہیں نکلے گی. عوام ایسے بندے کو جو سٹیٹ کے اگینسٹ بات کرتا ہے یا ملک کے اندر فتنہ اور فساد کریٹ کرتا ہے, ان کو بالکل سپورٹ نہیں کرے گا. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ انٹیلیجنس کی بالکل رپورٹس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں کے پاس ایمینیشن تھی, اور عمران خان کا خود بیان موجود ہے جو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے پاس ایمینیشن تھی, اسلحہ تھا ہمارے لوگوں کے پاس. اور شیخ رشید کی وہ باتیں کہ خونی مارچ ہے, تو اس سے بالکل سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے بعد بھی جب کہا انہوں نے کہ ڈی چوک پہ نہ جائیں, تو عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو کہا ڈی چوک پہ جائیں, پھر بھی لوگ نہیں پہنچے. تو میں یہ بتا دوں کہ لانگ مارچ کا پلان ختم ہے. عوام نے بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ تو نہیں پہنچے, لیکن پتہ نہیں وہ خالی روڈوں پہ شیلنگ ہو رہی تھی, یہ تو فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, ساری رات بلو ایریا میں کہ اسلام آباد میں شیلنگ ہو رہی تھی, پتہ نہیں لوگ نہیں تھے, لیکن اگر انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ شو کرتی ہے کہ ان کے لوگ ایمینیشن لے کے جا رہے, یا انٹیلیجنس, میرے درمیان نہیں بولیں عالیہ, آپ اپنی ٹائم پہ بولنا, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دے, میں نے ابھی دوسری بات بھی آنسر کرنی ہے, اور نادیہ میری بات ہونے دے, پھر آپ عالیہ کو درمیان میں لینا. انہوں نے فرسٹ آف آل بات کی سری لنکا کی, پاکستان, تو بالکل ان کی کوشش ضرور تھی کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو اور پاکستان سری لنکا کی طرح بنے, لیکن نہیں. یہ میں بتاؤں کہ یہ ریاست مدینہ کی تو بہت بات کرتے ہیں, لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ہی, یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ہی جو وعدے کیے تھے 30 روپیز جو ہے نا وہ لیوی کا, اور اس کو ان لوگوں نے معاہدے کو انہوں نے نہیں. ویسے اینا صاحبہ یہ بڑی زیادتی ہے, کیونکہ جب یہ قیمتیں بڑھاتے تھے تو آپ لوگ استعفے مانگتے تھے, شور شرابہ کرتے تھے. نادیہ کیسے زیادتی ہے؟ دیکھیں, اگر ریاست مدینہ میں سب سے پہلے تو میں ایک کوشچن کروں گی کہ اگر کوئی کمٹمنٹ یا معاہدہ کیا انہوں نے آئی ایم ایف سے, جو انہوں نے معاہدہ کیا, تو انہوں نے اس معاہدے کو پورا نہیں کرنا تھا. عمران خان نے اپنی ذاتی معاہدہ نہیں کیا تھا, اسٹیٹ آف پاکستان کا معاہدہ کیا تھا, اور آئی ایم ایف سے کیا معاہدہ کیا تھا کہ ہم پرائسز انکریز کریں گے اور سبسڈی ختم کریں گے. اب انہوں نے کیا کیا, آرام سے پہلے انہوں نے ریاست مدینہ کا ان کا نیریٹو جو ہے وہ ختم ہو گیا, امپورٹڈ حکومت والا نیریٹو ختم ہو گیا. اب انہوں نے یہ کوشش کر دی ہے کہ اپنی 3.5 سال کی کارکردگی ہمارے 1.5 مہینے پہ ڈال دیں. بالکل بھی نہیں, معاہدہ آپ نے کیا ہے, آپ نہیں دیکھیں, کوئی یہ جو بھی کرتے رہے, کسی کی کارکردگی ہمارے کسی کے کانٹوں پہ آزار ہے, لیکن جو عوام سوال کرے گی اور ہم سوال کریں گے. نادیہ, ہم تو ان کو آپ ذمہ دار ہیں, ہم تو ان کو 2018 میں جو پاکستان چھوڑ ڈالنے سے کیا ہوگا, علی حمزہ کی طرف جانے دیں, علی حمزہ صاحب کی طرف جانے دیں, مجھے اور بھی بات کرنی ہے. مجھے بات ختم کرنے دیں, آگے درمیان میں میں آؤں گی, دوبارہ آؤں گی. علی حمزہ آپ پاکستان چھوڑا تو پاکستان کا دوبارہ اینڈ کرنے دے بات. 2018 میں پاکستان جب ہم ان کے حوالے کر کے گئے, پاکستان کا جی ڈی پی 5.8 تھا. ہم جب ان کے پاس پاکستان حوالے کر کے گئے تو پاکستان کی انفلیشن 4%. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جی ڈی پی لاسٹ ایئر 5.9 تھا, اگلے سال سے ہو سکتا تھا, بٹ لیٹر رسپونڈ میگا واٹ 25,000 میگا واٹ ان کو دے کے گئے. اچھا ہنا واپس آتے ہیں, ہنا میں آپ سے بات کروں گی. عالیہ پلیز. نادیہ, میں اتنا ہی ٹائم لوں گی جتنا ان صاحبہ نے لیا ہے, اور میں صرف نہ لاجیکلی بات کروں گی, انٹرپٹ نہ کیجیے گا. ذرا میں ان بی بی صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, ریاست مدینہ میں معاہدہ کرنا تو بالکل 100% اس کو آنر بھی کرنا چاہیے, لیکن اس معاہدے میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 60 روپے پیٹرول کی پرائس لگانی ہے؟ ذرا اس کے یہ لکھا ہوا ہے, یہ میں آپ کو ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ دکھا رہی ہوں, یہ اس پہ آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ اچھا ان کو انکریز کریں گے. بات پوری ہو جائے نا, آپ اپنی بات کر لیجیے گا. پڑھ لیں, یہ دیکھیں ہنا صاحبہ, میں نے کہا تھا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی, میں نے کہا تھا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی. 5 منٹ یہ چیخیں مار چکی ہیں, عوام کو ذرا اپنے ٹائم پہ دیجیے گا. ایگزیکٹلی, عوام کو ذرا پتا ہونا چاہیے کہ یہ معاہدہ پڑے بغیر جو یہاں پر اچھل کر باتیں کر رہے ہیں, وہاں پر کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ 60 روپے پیٹرول کی پرائس بڑھانی ہے, وہاں پر کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ بجلی کی قیمت.
नादिया मैं प्रोग्राम आलिया साहबा वो हिना प्लीज, मैं प्रोग्राम इस तरह आपको मैं प्रॉपर टाइम दूंगी, आप प्रॉपर अपने आर्गुमेंट्स अपने टाइम पे दे दीजिएगा. लेट हर रिस्पॉन्ड प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ना. वहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है कि तकरीबन जो पर यूनिट प्राइस है बिजली की वो 45 रुपए रखनी है? वहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है कि 300 रुपए का घी करना है इन्होंने? वहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है कि गैस, एक सेकंड बीबी, एक सेकंड हौसला, ये आपका मायदा है जिसमें लिखा हुआ है वी विल कंटिन्यू टू इंक्रीज द PDL बाय ₹4 per liter per month until ₹30 is achieved. This is पेज नंबर 11. इन्होंने अगर ये खामोश इन्हें ये खामोश है ना, इनकी बात मुकम्मल हो जाए ताकि ना आपकी बात को बेहतर अंदाज में बता रही हूँ. ये IMF की रिपोर्ट के अंदर ना मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात मुकम्मल करेंगी, अपने टाइम पे करेंगी, लोगों को ज्यादा तरीके से समझ आएगी. तो आलिया साहब बात कर लें, मैं आपको भी पूरा उसी तरह टाइम दूंगी. मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहती हूँ, ये जो रट्टा रटाया इन्हें किसी ने भेज दिया, इनसे पूछे उस वक्त पेट्रोल की प्राइस कितनी थी? 127 रुपए थी. 4 रुपए अगर उसके अंदर बढ़ाना था तो 4 रुपए बढ़ा के तो 131 रुपए करना है. अवाम को क्यों झोंक रहे हैं 210 रुपया उसके अंदर डाल के? क्या इनको इंग्लिश भी मैं समझा दूं? मतलब रट्टा रटाया ये पकड़ के ये तो ले आएंगे. 174 पेजेस है, 174 पेजेस के अंदर कहीं पर ये नहीं लिखा. दूसरी बात है 22 प्रोग्राम ये अभी आपके सामने भाई ये रट्टे की बात है, पेपर है, ये देख ले क्या लिखा हुआ है. फिर वो बीच में बोलेंगी क्या लिखा हुआ है. मैंने यही इन्होंने पढ़ के बताया. वी विल कंटिन्यू पढ़ के बताया तो मैंने द पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बाय ₹4 पर मंथ टिल ₹30 इज अचीव्ड. ये IMF से मायदा आप लोगों ने किया, हमने नहीं किया. एक सेकंड नादिया इन्होंने पढ़ लिया. एक सेकंड नादिया इन्होंने पढ़ लिया. आलिया साहबा आप अपना आर्ग्यूमेंट जल्दी से कोई कंप्लीट करें. मेरी तो मैं यही तो आर्ग्यूमेंट दिया. अगर उन्होंने सुना नहीं है वो अपनी बात पर कायम रही है. जिस दिन ये मुआहदे की डेट पढ़े डेट, चलिए मुआहदे की डेट ठीक है, ये देख लेने दे. नहीं ये फरवरी की IMF की रिपोर्ट ब्रेक नहीं हो सकती. ये है, ये जूम करें, ब्रेक नहीं हो सकती. ये है 127 फरवरी 2022 की IMF की रिपोर्ट है. अच्छा ऐसा ना करें, ऐसा ना करें. उस दिन आलिया आप पेट्रोल की प्राइस कितनी थी? पूछे इनसे.